کتابوں میں آتا ہے کہ عرب میں ایک بڑا مشہور پہلوان تھا، رکانہ پہلوان۔ اس کو کشتی میں اتنی مہارت تھی کہ کبھی کسی نے اس کو ہرایا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی کے ساتھ یوں ہی باہر نکلے تو رکانہ کھیتوں میں بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور نے دین کی دعوت دی تو کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پہلے تو میرے دل میں خیال آیا کہ آگے بڑھ کر اس کو کہوں کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب، کبھی کشتیوں سے بھی دین کی تبلیغ ہوئی ہے؟ کہاں حضور کا نرم و نازک جسم جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، حضور کے ہاتھ مبارک ریشم اور گلاب سے زیادہ نرم اور کستوری سے کئی گنا بڑھ کے خوشبو، لیکن قربان جاؤں حضور نے آستین چڑھائے، تہمت کو سمیٹا اور اکھاڑے میں اترائے، کہنے لگے کہ چلا داؤ لگاؤ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ کبھی اس طرف سے آئے کبھی اس طرف سے آئے اور داؤ لگانے کی کوشش کرے، لیکن کیسے لگے؟ سامنے بھی محبوب خدا تاجدار انبیاء ہیں، وہ جن کے سامنے تنی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گل باد محبت پہ لاکھوں سلام۔ جب داؤ لگا کے تھک گیا نا تو حضور نے ایک ہی داؤ لگایا اور زمین پہ پٹک دیا۔ اٹھ کر کہنے لگا کہ نہیں میں ذرا تیار نہیں تھا، آپ نے پہلے جلدی کر دی۔ حضور نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم پھر داؤ لگاؤ۔ پھر داؤ لگانے کی کوشش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ حضور نے پھر زمین پر پٹک دیا، پھر اٹھ کر کہنے لگا کہ نہیں، میں ابھی تیار نہیں تھا۔ اس طرف سے آنا غرض باتیں بنانے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ ہوا کچھ نہیں، ابھی میدان میں ہے تو ایک دفعہ پھر کوشش کر لے۔ اب حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اس دفعہ اس نے پوری ہمت کے ساتھ کوشش کی، لیکن حضرت بلال فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں جن ہاتھوں کو میں پکڑتا تھا تو ریشم سے زیادہ نرم لگتے تھے، حضور نے دونوں ہاتھوں سے اس کو یوں اٹھایا اور اٹھا کے زمین پر پٹک دیا اور دوبارہ آگے بڑھ کر اس کو اٹھایا اور فرمایا کہ مجھے صرف گرانا نہیں آتا، میں تو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں جو طاقت ہے وہ کوئی عام طاقت نہیں، یہ خدائی طاقت ہے، وہ جن کے سامنے تنی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تاجدار انبیاء سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہماری ذمہ بھی یہی ہے کہ ان کا انداز رحمت اپنائیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔